سا بلٹ پروف گاڑی معاملہ ہے، یہ ایشو ویسے بننا چاہیے تھا. گاڑیاں گئیں، انہوں نے کہا جی کہ یو این کے پاس یہ گاڑیاں تھیں اور یہ ناقص گاڑیاں تھیں، اس عملے کے پاس تھیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آپ کیونکہ دہشت گردی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے، ایک ہی ریزن نظر آتی ہے کہ آپ نے یہ واپس کر دی ہیں. اور گورنر کے پی بہت اہم بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ آپ رکھ لیتے اور اس سے بہتر کے لیے کوشش کرتے رہتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. بات یہ ہے کہ ایک گاڑی کا ایشو، لیکن اس ایشو نے بالکل سارے کام کا بیڑا غرق کر دیا. مثلا میں ایک بات کرتا ہوں، آج طلال چوہدری صاحب نے پریس کانفرنس کی. ہاں جی ایسے ہی ہے. طلال چوہدری صاحب کو سیدھی بات کرنی چاہیے تھی کہ بھائی یہ گاڑیاں ہیں، یہ بہت اچھی گاڑیاں ہیں، اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو وہ ٹھیک ہو سکتی ہے. طلال چوہدری صاحب نے اس کے ساتھ ساتھ کہا سہیل بزدار. ہاں جی یہ کہا، انہوں نے ٹرم یوز کی. مجھے ایک بات بتائیں، کسی کے نام کو بگاڑنا اور خاص کر اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کو جو ابھی آپ کو شکست دے کے آیا ہے، اس صوبے کا وزیر اعلیٰ جو بھی منتخب ہو کے آیا ہے، ایک طرف آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے مصالحت کے ساتھ چلنا ہے، ایک طرف آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے بالکل کٹھے ہو کے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے. ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. دہشت گردی کے معاملے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا. ضرورت بھی یہی ہے، ضرورت بھی یہی ہے اور ہونا بھی ایسا چاہیے. لیکن اس کے لیے سب سے بڑا سٹیک ہولڈر حکومت ہوتی ہے. حکومت کو اپنی ٹون نیچے رکھنی ہوتی ہے. اگر کے پی کے گورنمنٹ سٹیک ہولڈر ہے تو جناب وفاق کی حکومت بھی سٹیک ہولڈر ہے. ایسے ہی ہے. آپ نیشنل ایکشن پلان کو دیکھ لینا تو آپ اگر ایک منسٹر کھڑا ہو کے سہیل افریدی کی بجائے وہ کہے جناب سہیل بزدار، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کسی کے نام کو چینج کریں تو آپ اس کو تمانچہ مارتے ہیں. میں اس کو گالی اس لیے نہیں کہتا کہ ٹی وی پہ بیٹھا ہوں میں. آپ اس کے نام کو بگاڑنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ تو ان کی کہہ رہے ہیں کہ پرفارمنس پر آپ نے کون سا پرفارمنس دیکھ لیا؟ آپ ساؤتھ افریقہ اور پاکستان کا میچ دیکھ رہے ہیں. پرفارمنس کیا کتنے دنوں میں ہو گئے 50 دن اسے، ہو گئے 5 سال اسے. پریس کانفرنس آپ کسی اور چیز پہ کرنے آ رہے ہیں. بھائی اس میں آپ سب کو تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کو پیار محبت سے بات کرنی ہوگی. آپ کو جوڑنا ہوگا، سب کو توڑنا نہیں ہوگا. آج کی پریس کانفرنس سے تو مجھے لگا ہے کہ جناب وہ توڑنا چاہتے ہیں. آج کی پریس کانفرنس سے لگا ہے کہ غصہ دلانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بات گاڑیوں کی تھی نا. تو چلیں یہ سہیل بزدار والی بات، لیکن یہ جو گاڑیوں والا معاملہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ واپس کرنی چاہیے تھی؟ اگر پرفارمنس ٹھیک ہے تو پھر کیا ضرورت ہے؟ نئی ہے یا پرانی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں کرنی چاہیے. نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ میں خود بھی، میں نے کل بھی کہا تھا یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن اس کے بعد اس حالات کو سیدھا کرنا چاہیے تھا یا خراب کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. حکومت دیکھیں، وفاقی حکومت سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے. بالکل، ہمیشہ ہوتی ہے. ہمیشہ ہوتی ہے کسی کی. اچھا آپ یہ بات کر رہے تھے کہ 13 سالوں میں، تو پھر آپ موازنہ کر کے دیکھیں نا کہ کس کی حکومت میں دہشت گردی کم تھی. اس موازنے کو بھی سامنے لے آئے. پیپلز پارٹی کے خلاف لڑائی ہوئی تو طلال صاحب کو پیش کر دیا گیا. طلال صاحب نے یاد ہے نا جو الفاظ بولے. اب جس کے خلاف بھی ہوتی ہے، آپ وہ بزدار ہے نا، آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ بزدار جیسی، آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی پوزیشن عثمان بزدار جیسی ہوگی. ٹھیک ہے. جی یہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا سہیل بزدار لگا دیا. وہ کہنا یہی چاہ رہے ہیں نا کہ وہ کہہ دیتے یار وہ کون سے پہلی جماعت کے طالب علم ہیں. سر اسی طرح پھر اب وہ بالکل ڈائریکٹ ہو جاتے تو شاید زیادہ ہی آج ہی لڑائی شروع ہو جاتی. نہیں شروع تو کر دی ہے. اب اس کے بعد بڑی سمپل سی چیز ہے، گاڑیاں نہیں واپس، یہ گاڑیاں واپس نہیں جائیں گی. اگر جائیں گی تو پھر واپس آ جائیں گی. اچھا. معاملات طے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اصل معاملہ ہے کہ یہ چیزیں تو ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن کیا کوئی اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے؟ کیا کوئی چاہتا ہے کہ ہم اس صوبے کو جو سب سے زیادہ دہشت گردی کا نشانہ بن رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا سٹیک ہولڈر، دیکھیں اس کو عوام نے منتخب کیا ہے نا. ہاں جی ایسے ہی ہے. تو عوام، آپ نے تو ابھی تک وہاں سے اگر الیکشن کا جو رزلٹ تھا وہ آپ کے سامنے نہیں ہے. جو مال غنیمت میں ملا اگر اس کے سر پہ آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے ایسی چیز جو ہے نا وہ بالکل جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کیسے بنا. اچھا اس سے تھوڑا سا اور چل جاتے ہیں. اگر ایک بندہ غلطی کرتا ہے تو بڑے اسے سمجھاتے ہیں، بڑے ڈانٹ کے بھی سمجھاتے ہیں
لیکن بڑے اسے یہ نہیں کہتے چلو تگڑا ہو یا ٹھیک ہے، یہ بات نہیں کہتے. بالکل ٹھیک. اچھا رانا صاحب، یہ جو مہنگائی کا معاملہ ہے اس پر ہم بات تو بہت زیادہ کرتے ہیں، کوئی حکومتی ایم این ایز بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور کچھ بیک سٹیپ کر رہے ہیں، مطلب کہ بیک فٹ پہ جا رہے ہیں؟ اگر الیکشن میں آج ان کو جانے کا کہہ دیا جائے وہ جائیں گے؟ میں یہ آپ کو خلفاً کہہ رہا ہوں، میری کئی حکومتی ایم این ایز سے بات ہوئی. اچھا. اور یہ میں 3-4 دن سے ان سے مختلف لوگوں سے ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بھائی سیلاب نے ہماری کمر توڑ دی، مہنگائی نے ایک پہاڑ ہمارے اوپر گرا دیا. ٹھیک ہے. اور اختیارات ہمارے پاس اتنے ہیں کہ ہماری مرضی سے چیزیں نہیں ہو رہی. ان کے حلقے میں یا حکومت میں؟ ان کے حلقوں میں. اچھا. اس نے کہا مجھے بتایا لوگ ہمارے پاس ڈیروں پہ آتے ہیں، جن کی فصلیں تباہ ہو گئی، جن کے گھر تباہ ہو گئے، وہ کہتے ہیں جناب اتنے پیسوں سے کچھ نہیں بنتا. کہتے اس کے بعد لوگ آتے ہیں کہ آج کے دن تک لوگ ٹوٹے ہوئے گھروں میں ہیں، بہت سے علاقوں میں آج کے دن تک لوگ خیموں میں ہیں. اور نے کہا مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے ڈیروں پر بیٹھنا چھوڑ گئے ہیں. لاہور کے ایک ایم این اے، سیاسی آدمی جو ہے وہ اپنے سیاسی ڈیرے پہ نہیں بیٹھ پا رہا ہے. لاہور کے ایک ایم این اے نے کہا، اس نے کہا جی ہمیں تو لگتا کیا ہے ہم تو اگلا الیکشن نہیں لڑیں گے. اچھا، لڑیں گے ہی نہیں؟ میں کہا یار آپ تو جیت ہی جائیں گے جیسے مرضی. تو اس نے کہا جی کیا پتا حالات وہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. یہ صورتحال ہے حکومتی ایم این ایز کی، اور یہی صورتحال پیپلز پارٹی کے لوگوں کی بھی. وہ بھی کہتے ہیں ہمارے ساتھ لیبل تو لگ گیا نا، کیا متحد. دیکھیں میں اس پہ تارڑ صاحب ایک بات کروں جی. ایک یہاں پہ گورنر ہوتے تھے چودھری سرور صاحب. ہاں جی بالکل، یہ بھی صاحب کا ہی تھے. سب کے چودھری سرور صاحب جب گورنر تھے تو انہوں نے اپنے بطور گورنر حکومتی پیسے نہیں، ذاتی حیثیت سے شخص نے پورے پنجاب میں صاف پانی کے پلانٹ لگوا دیے. آب پاک اتھارٹی بھی آپ کو یاد ہوگی، یہ تو حکومتی لیول پہ تھی، انہوں نے اپنے طور پہ کر. اور آج کے دن تک وہ یہ کام کر رہے ہیں. اچھا موجودہ گورنر بھی کمال کے آدمی ہیں. جی جی. انہوں نے گورنر ہاؤس کو عام آدمی کے لیے کھولا. انہوں نے بھی ایسے کیا. اچھا انہوں نے بھی عام آدمی کے لیے کھولا. ان کی بھی بڑی خدمات ہے، میں ان کو بڑا سلوٹ کرتا ہوں کہ یہ عوامی گورنر ہے جو موجودہ ہمارے ہیں، یہ بہت عوامی گورنر ہے. لیکن سرور چودھری کی، میں ابھی مہنگائی کی بات ہو رہی تھی نا، جو اقتدار میں ہوتا ہے نا اس کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے. ہاں جی. انہوں نے اپنی طاقت استعمال کی. انہوں نے برطانیہ سے پیسے منگوائے. ہاں جی ایسے ہی ہے. انہوں نے مختلف لوگوں سے پیسے منگوائے، اپنے پیسے ڈالے، اپنے بیٹے سے کہا، اپنی بیوی سے کہا، اپنے سورس استعمال کیے، اور وہاں پر انہوں نے صاف پانی کا بندوبست کیا. کیا یہ ہمارے ایم این اے نہیں کر سکتے؟ پتہ نہیں کیوں نہیں کر سکتے. کیا ہمارے ایم پی اے نہیں کر سکتے؟ اور سر یہ ذاتی، اور آج کے دن تک آ رہے ہیں. مجھے آج ایک شخص کا فون ہے، میں اس لیے آج یہ بات کر رہا ہوں. مجھے آج ایک شخص کا فون آیا، اس نے کہا یار ہمارے علاقے میں پانی جو آتا تھا نا وہ اتنا گندا تھا کہ اس کا رنگ اس طرح لگتا تھا موبلائل آتا ہے. اچھا. پھر اس نے کہا جناب بڑا اپنے ایم این اے ایم پی اے سب کے پاس گئے، کچھ نہیں ہوا. تو ہم نے چودھری سرور سے، وہ میں کہوں کتنے نے چودھری سرور صاحب، انہوں نے کہا جناب ہم نے ان کے رابطہ کیا تو یہ ہمارے ادھر آ کے ایک پلانٹ لگ گیا ہے، ہم کم از کم پینے کے لیے بھی اور کئی دفعہ نہانے کے لیے بھی انہوں نے کہا وہاں سے لے جاتے. رانا صاحب جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ہو اس کے لیے کاوشیں کی ہوں، یا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ جو ٹیمز تھیں وہ سرویز کر رہی تھیں، وہ دیہاتوں میں جا رہی تھیں، اور دیہاتوں میں اس طرح نہیں ہو رہا تھا کہ ایک چودھری نے کہا ہے تو جی کہ ادھر لگا دیا گیا، ایسا نہیں ہو رہا تھا. جدھر وہ ٹیم دیکھ رہی تھی کہ یہاں پر زیادہ ضرورت ہے اور فیزیبلٹی یہاں پر بنتی ہے وہاں پر لگائے گئے. ہم کلونی میں 2 لگ گئے. ہاں جی ایسے ہی ہے، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس طرح کے اقدامات اگر آپ لوگ گورنمنٹ میں ہیں تو گورنمنٹ میں بہتر کرنے چاہیے، اور کوئی تشہیر نہیں ہے، یہ سب سے اچھی بات ہے. میں بھی کہہ رہا ہوں موجودہ ہمارے جو ہیں گورنر صاحب، انہوں نے محفل نعت کرائی، لوگوں کو عمرے کے ٹکٹ دیے، بالکل عام آدمی جاتا ہے ان کی بات سنتے ہیں. یار ایسے حکمران ہونے چاہیے. ایم این ایس کے پاس اگر ایک الیکشن لڑنے کے لیے 20 کروڑ روپیہ ہوتا ہے تو یار اس قوم کے لیے بھی 5 کروڑ لگا دیں. انہی کے ووٹ بننے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. وہ پورے پاکستان میں جس شخص نے فلٹر پلانٹ لگائے ہیں اس نے اپنی آخرت بھی سنبھال لی ہے. آخرت بھی سنبھال، سرور نے اپنی آخرت بھی سنبھال لی ہے. اور ٹھیک ہے، ایک بندہ اس وقت کسی جو ہے حکومتی عہدے پر نہیں ہے، خاموشی سے کام کر رہا ہے، تو اگر آپ لوگ کام کر سکتے ہیں تو کام، بلکہ وہ ویژن تو ہونا چاہیے کہ آپ کا اگر ویژن ہوگا، آپ کو پتا ہوگا کہ صاف پانی کا مسئلہ ہے تو پھر ہی آپ یہ کام کریں گے. اللہ کی ہمیں تو اجازت نہیں ہے نا، نہیں تو اس پاکستان میں اگر پہلی نمبر پر فلاحی اداروں کو انعام ملے نا تو مدینہ فاؤنڈیشن کو ملے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہماری کوئی آپ بات بھی نہ کریں، اتنے کمال کے ہمارے
مدینہ فاؤنڈیشن والے ہیں اور اتنا کچھ کرتے ہیں کہ جس کی سوچ رانا صاحب حقیقی طور پر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا نام نہ آئے، بس کام ہوتا رہے، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ کام ہے.